بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم صلوا علی الحبیب الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ کوئی بھی محروم نہ رہے، سبھی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ بارگاہ خیر الانام میں نیاز مندیوں کا خراج بھی پیش کیجئے، اپنے سیلوں کو جلا بھی بخشیے، محبتوں کا اظہار بھی کیجئے اور مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم المعصومین۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کا روا تو ہے۔ اقبال کا اس شعر کو دیکھا جائے اور اپنا تجزیہ کیا جائے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ اے لوگو تجھ کو اللہ رب العالمین نے عروج کمال بھی بخشا ہے، عزتوں کی مسند پہ تجھے براجمان بھی کیا ہے، اور اللہ کریم نے اشرف المخلوقات ہونے کا وہ تاج بھی تیرے سر پہ سجایا ہے، کائنات کی کامرانیاں تیرے ماتھے کا جھومر بن کے آج بھی چمک رہی ہیں، اور اللہ کریم نے کائنات کی عزتیں تیرا مقدر کی ہیں، تیرا مقسوم کی ہیں، لیکن اے انسان تو کب تک در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا، کب تک تو زمانے بھر میں کبھی کسی در پہ دریوزہ گری کرتا رہے گا۔ اے انسان اپنے مقام کو پہچان تو صحیح، اے انسان اپنی عزت کو جان تو صحیح، اے انسان جو اللہ کریم نے تجھے اوج کمال عطا فرمایا اس مقام کو سمجھ تو صحیح، پھر تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا، پھر زمانہ آج بھی تجھے دیکھ رہا ہے کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ تو مسجود ملائک ٹھہرا تھا، ایک وقت وہ بھی تھا کہ فرشتے تجھے اپنے آپ کے لیے تیرے سامنے سجدہ کرنے کو اپنا فخر گردان رہے تھے، لیکن او انسان کتنا تو بھولا ہوا، کتنا تو بھٹکا ہوا، اپنے مقام کو تو نے نہ سمجھا، اپنی عزت کو نہ سمجھا، اسی لیے تو اللہ کریم نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب اللہ کریم کی نعمت ہو جائے پھر اس نعمت کے بعد اس کا خوب چرچا کیا کرو، اس نعمت کا اظہار کیا کرو۔ آج ہم دیکھیں اللہ کی کتنی نعمتیں ہم پہ ہیں، کتنے انعامات وہ ہم لوگوں پہ اللہ نے کیے، کیا یہ کوئی تھوڑا انعام ہے؟ کیا یہ کوئی کم انعام ہے؟ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پہ پہنچایا، حضور علیہ السلام کے قدموں کی خیرات وہ بھی تو ہمارے حصے میں آئی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات وہ بھی تو ہم ہی لے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس ماحول میں دیکھا جائے، آج کے اس دور میں دیکھا جائے تو اپنے سینے اگر علم سے معمور کر رہے ہیں، اپنے سینوں کو علم کا نور دے رہے ہیں، اپنے
مردہ دلوں کو علم کے نور سے زندگی بخش رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے، یہ بھی اس مالک کی کرم نوازی ہے۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جتنا بھی مالک کا شکر ادا کریں وہ تھوڑا ہے، وہ کم ہے، مالک کی عنایات زیادہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آج علم کے نور سے ہمارے سینوں کو منور کیا، اور وہ علم کا نور اگر میسر آ رہا ہے تو اس علم کو بھی کبھی عام نہ سمجھا جائے، کبھی عام نہ خیال کیا جائے۔ آپ نے شعر سماعت فرمایا، جنہیں حقیر سمجھ کے بجھا دیا تھا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو اجالے ہوں گے۔ انہی چراغوں کو زمانے نے تو حقیر سمجھا تھا، زمانے نے تو حقیر جانا تھا، زمانہ تو وہ بھی کہتا تھا او ان علماء نے کیا دینا ہے، یہ دین کو کیا دے سکتے ہیں۔ لیکن آج زمانہ یہ ببانگے توہل اعتراف کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ انہی علماء نے ہر مقام پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پہ بھی پہرے دیے، اور انہی علماء دین نے اگر ختم نبوت کا معاملہ ہو تو یہی وہ علماء دین جو میدان عمل میں کود کے آئے۔ آپ نے سنا اسی 22 اگست کو سپریم کورٹ کا کیا گیا وہ فیصلہ، کس قدر ہمارے ہی وہ علماء کرام استاذ کریم مفتی محمد شیر خان صاحب جنہوں نے حسین انداز میں اعلان ختم نبوت کا وہ جھنڈا بلند کیا، زمانے کو بتایا، اعلان کیا کہ نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور اپنا گھر، اپنا بار، اپنا وطن چھوڑ دیا قربان کر کے۔ ایک ہی مشن تھا میری زندگی کا مقصد، تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آج بندہ مومن کا مشن بھی اگر یہی بن جائے تو یقین جانیے کون سی وہ عزت ہے جو آج ہمارے قدموں میں لا کے نہ رکھ دی جائے، کون سا وہ مقام ہے جو آج ہمارے قدموں میں نہ لا کے رکھ دیا جائے۔ علماء کرام آج شکوہ کنا ہے کہ ہم معاشی طور پہ کمزور ہیں، جس کی بنا پہ ہم کما حق و دین کی خدمت نہیں کر پا رہے۔ لیکن سنیے، یہ وہ آج رونا ہے جو ملت اسلامیہ رو رہی ہے، جس کا اور وجہ نہیں، صرف اور صرف ہمارا اپنا یہ کسب ہے، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، جس کی وجہ سے آج اس مقام پہ ہیں۔ ورنہ یہی وہ علماء کرام تھے کہ جنہوں نے اپنا سائیڈ بزنس بھی کیا، دین کی تعلیمات کا پرچار بھی کیا۔ یہی وہ علماء تھے جو کبھی ہمارے ہی وہ اسلاف تھے، ایک مقام پہ حدیث رسول پڑھاتے ہیں، دوسرے مقام پہ کپڑے کا کاروبار کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے ہی وہ علماء کرام تھے، ایک مقام پہ وہ حدیث رسول پڑھا رہے تھے اور دوسری جانب وہ اللہ کی مخلوق کو اس انداز میں کاروبار کے ساتھ، تجارت کے ساتھ وابستہ نظر آتے تھے۔ اور انہوں نے زمانے کو دیا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا نہ رہنا، سن لو تم اگر ایک جانب اللہ کی مخلوق کا بھلا کرو گے نا، زمانہ پھر دیکھے گا آج کتنی مارکیٹوں میں دغا فساد کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، علماء کرام نے صرف اور صرف اپنی ذہنی صلاحیتوں کو محدود کر کے رکھا، صرف اور صرف یہ سمجھا کہ مہینے میں 2 ختم 3 کل 1 جنازہ یہ پڑھائیں گے، معاملہ ختم۔ نانا، یہ کلوں اور جنازوں پہ اگر اسی لیے پڑھا جا رہا تھا تو یہ بڑی فکر تھوڑی ہے، یہ چھوٹی فکر ہے آپ لوگوں کی۔ اپنی فکروں کو وسعت بخشے۔ ہمارے حضور سیدی ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا تھا، آپ اپنے جب
پیدا کیا ہے. آگے علم کی گہرائیوں کو اپنے سینوں میں سمونا یہ آپ کا کام ہے. علم کی وسعتوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا یہ آپ کا کام ہے. علم کے ذخائر کو اپنے سینوں میں داخل کرنا یہ اب آپ کی ڈیوٹی ہے. آپ فرماتے تھے میرے ادارے کا شاہین اس کی صرف ایک آنکھ روشن نہیں ہوگی اگر ایک جانب وہ ہدایہ اور بلاغت پڑھنے والا ہوگا, دوسری جانب وہ کیمسٹری اور اکنامکس پڑھنے والا ہوگا, دوسری جانب وہ انگلش پڑھنے والا. لیکن انگلش بھی پڑھے گا تو یوں نہیں پڑھے گا کہ اس کے جلوی, اس کے افرنگی جلوے اس کی نظروں کو مٹا کے رکھ دیں گے. آپ فرمایا کرتے تھے ہاں ہم ہیں وہ لوگ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. فرمایا کرتے تھے ہم نے اگر انگلش بھی پڑھنی ہے تو یوں پڑھنی ہے کہ اس میں بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ ہم نے درود و سلام ہی پڑھا کرنا ہے. اسی انداز میں حضور سے رشتہ اور تعلق وہ ختم نہیں ہونے پائے, اس کو ختم نہیں ہونے دینا, یہی ہمارا مشن بھی ہے اور اسی کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اور مدارس دینیہ کے علماء کا بڑا رونا کہ ہم معاشی طور پہ بدحال ہیں, اس کا ایک حل یہ بھی ہے اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت بخشی ہے تو اس صلاحیت کو عروج بخشیں, اس صلاحیت کو آگے پہنچائیں. جو خود علم سیکھا ہے یہ آگے ڈیلیور کریں, اللہ کی مخلوق تک یہ پہنچانا شروع کر دیں. اگر آپ کو قاعدہ آتا ہے وہ پڑھانا شروع کر دیں, اگر آپ کو انگلش ٹھیک ہے وہ اسباق ڈویژن رکھنا شروع کر دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میتھ میں آپ اچھے ہیں تو اس کی آپ ٹیوشن رکھنا شروع کر دیں. لیکن یہ تب ہوگا جب دوسری جانب اس کی دونوں آنکھیں روشن ہوگی, پھر ہی اس کو یہ بامی عروج میسر آئے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں حق نے تیرے سپرد کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں, حق نے تیرے سپرد کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں. خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے, خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام, تجھے اس ظلمت قدے میں نور کو پھیلانا بھی ہے. اسی علم کی روشنی کو آگے بکھیرتے چلے جائیں. اور اقبال نے یہ تو یہی کہا تھا لوگوں اپنے مقام کو سمجھو. آج ہم نا امیدی کی وجہ سے معاشی طور پہ بدحال ہیں, ہمارا بڑی وجہ یہ بھی ہے معاشی طور پہ بدحال ہونے کی نا امیدی. یہ وہ نا امیدی جو آج جس نا امیدی کی وجہ سے ہم آج اس مقام پہ پہنچے ہیں. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. آج ہم اس جرم ضعیفی میں بھی مبتلا ہیں, آج ہم اس نا امیدی میں بھی مبتلا ہیں. آج قنوطیت بھرے اس ماحول میں امید کی کرن بکھیرنے کے لیے اگر آپ دیکھیں گے تو آج موجودہ اس ادارہ میں تشریف فرما ہے بحمداللہ ہماری اس پوری تحصیل کوٹ مومن میں جداگانہ حیثیت رکھتا ہے. الحمدللہ ھذا من فضل ربی, اللہ کا کرم, اللہ کی عنایت. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا میٹرک کے امتحان میں بچیوں نے نمایاں کامیابی حاصل کی, اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں بلکہ گزشتہ 4 ماہ سے ہمارا ایک تسلسل جاری و ساری ہے. ہم نے مقابلہ حسن قرات بھی اس کا انعقاد کیا, اس کے بعد مقابلہ حسن نعت اس کا اہتمام کیا. قرآن کریم کو اچھے انداز میں بچوں نے پڑھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت سرائی کی گئی. اور پھر اس کے بعد جلوائے, پھر اس کے بعد مقام آیا مقام حسن تقریر کا. حسن تقریر میں بھی ہمارے بچوں نے نمایاں کامیابی حاصل کی. حسن تقریر کے بعد آج کی صبح جو گزری ہے ہم نے حسن اذان کا مقابلہ کروایا اور بچوں نے اس میں بھی شاندار کامیابی حاصل کی. کیوں؟ ہمارے ہاں اذان کا نام تو ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا. اقبال نے کہا تھا الفاظ و معانی میں تفاوت ہے, لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. ہماری اذان نے ملا کی اذان تو لگتی ہے
مجاہد کی اذان نہیں لگتی۔ آپ نے سنا ہوگا اپنے دیہاتوں میں، اپنے علاقوں میں، اس لیے اذانیں سن کے لوگ مسجد میں آنے کی بجائے الٹا مسجد سے دور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے اس کا اہتمام بھی کیا، ہمارے بچوں نے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ انہی تمام تر کامیابیوں کو، انہی تمام تر کامرانیوں کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ اس جانب آ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو داخلہ دیا جائے، ہماری بچیوں کو داخلہ دیا جائے۔ اس کی بے وجہ سے بہت سارے لوگ مجبور بھی کرتے ہیں۔ اب بچوں اور بچیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر جس تعداد کو مینج نہیں کیا جا رہا تھا، تو اس کا ایک یہ بھی وجہ بنی بلڈنگ کی کمی، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے داخلے کے لیے مجبور تو کیا، لیکن وہ کما حقو ہو ان کا داخلہ نہ ہو پایا، معذرت کی گئی۔ یہی وجہ کہ جی ہمارے پاس اتنی سہولیات میسر نہیں، ہم ابھی تک اس مقام پہ نہیں پہنچے کہ جن کو داخلہ دیا جا سکے۔ تو الحمدللہ تعالی اللہ کریم کی توفیق سے ایک نئی بلڈنگ کا اہتمام کیا جا رہا ہے، 3 منزلہ عمارت جس کو شیخ الاسلام کیمپس کا نام دیا گیا، اور وہ زیر تعمیر ہے، ابھی بڑی تیزی سے کام جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ تعالی جلد یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ادارہ ایک صرف اور صرف جو ہمارے ذہنوں میں کنسپٹ تھا، لوگ کہتے تھے جسے روٹی نہیں ملتی اسے مدرسے میں داخل کراؤ، چلو پڑھ بھی جائے گا، روٹی بھی کھاتا رہے گا۔ یہ لوگوں کی فکری پسماندگی جو اس بات کا اظہار کر رہی تھے کہ آج تم جس کو ناکارہ سمجھ رہے ہو اس کو ان ٹوٹی چٹائیوں پہ ڈال رہے ہو، لیکن انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا یہ ٹوٹی چٹائیاں نہیں رہیں گی، یہاں کی عالی شان بلڈنگ آپ کو یہ اعلان کرتی نظر آئے گی۔ او کالجوں میں جانے والوں، او یونیورسٹیز میں جانے والوں، ذرا آؤ تو صحیح، ذرا دیکھو تو صحیح، ہم بھی اپنا دامن طلب پھیلائے بیٹھے ہیں، ہم بھی آپ کے لیے دیدہ و دل وا کیے بیٹھے ہیں، ہم بھی آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ ایک بڑا بہترین اور شاندار پروجیکٹ ہے جس میں بہترین قسم کا سسٹم لانچ کیا جائے گا، اور اس کا تخمینہ لاگت تقریباً 2 کروڑ 50 لاکھ روپے یہ لگایا گیا ہے، جس میں مختلف قسم کے ہال، کمرے اور لابیاں یہ زیر تعمیر ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالی وہ کام ہمارا پایہ تکمیل تک پہنچے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو صرف آپ کو بتایا 2 کروڑ 50 لاکھ یہ صرف اور صرف بنیادوں کا خرچہ ہے، باقی وہ سارے کا سارا الگ ہوگا۔ اگر صرف بنیادوں کا جی تو احباب گرامی آپ حضرات بھی بڑی محبت کے ساتھ کوئی اگر آپ تعاون کر سکتے ہیں، سیمنٹ اپنے ذمہ لے لیں، سریا اپنے ذمہ لے لیں، ریت اپنے ذمہ لے لیں، یہ وہ چیزیں کہ جو جی میری طرف سے یہ فلاں چیز، جی میری طرف سے یہ فلاں چیز اگر اس انداز میں کریں گے نا، ابھی آپ سماعت فرمائیں گے محمد حفیظ اللہ مصطفی صاحب یہ جس ادارے سے پڑھ کے آئے وہ ادارۃ المصطفیٰ، اگر آپ نے دیکھا ہو نیٹ پہ یا قریب جا کے اس کو دیکھا ہو تو وہاں اتنی بہترین عالی شان بلڈنگ ہے۔ وہ جب تعمیر ہو رہی تھی میرا بھی وہاں ایک بار پر چکر لگا تھا، وہ فرما رہے تھے پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب، لوگوں ایک ایک مسلح خرید لو، ایک ایک ستون خرید لو، یہ طریقہ کار بنا لو، ایک استاد کی تنخواہ اپنے ذمہ لے لو، ایک بچے کا خرچہ لے لو۔ آخر پہ آپ فرمانے لگے اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ذرا پیار کی نظر دیکھ ہی لو، تمہاری جانب سے یہ بھی خدمت ہم قبول کر لیں گے۔ آپ کے لیے بھی یہی ہے، اگر آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں، جس انداز میں کر سکتے ہیں اس انداز میں خدمت کریں، اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ذرا پیار کی نظر دیکھ لینا، آپ کی یہ خدمت بھی بڑی قبول